بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دو گناہ ایسے ہیں کہ اس کے کرنے والے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو، آئیے وہ دو گناہ کون کون سا ہے مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی سنتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھے تکلیف دی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور سنیں ابھی بات یہاں رکی نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اچھا، اس میں کوئی ڈفرینشیٹ کیا ہے نبی پاک نے کہ اپنے جاننے والے کو تکلیف دی، اپنے برابر عہدے والے کو تکلیف دی، یا اپنے محلے والے کو تکلیف دی؟ نہیں، من آذا مسلمن، کسی بھی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں تو ٹھیلے والا بھی آ گیا نا، اس میں تو میرا ڈرائیور بھی آ گیا نا، اس میں تو جناب میرا پڑوسی بھی آ گیا، اس میں میرا ملازم بھی آ گیا، اس میں میرے بچے بھی آ گئے، میری بیوی بھی آ گئی۔ ذرا سوچئے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کسی کو بھی تکلیف دی۔ اب پتہ نہیں کس کو، ہم تو سارا دن بولی جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کسی کا جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی عزت ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ اللہ کو تکلیف دی، وہاں تک بات جا رہی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ برداشت کر سکیں گے اس کا عذاب؟ کہ اچھا، پھر ایک اور بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ تکلیف کا معاملہ ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس وقت فیضان غوث پاک مسجد میں کتنے اولیاء کرام آئے ہیں۔ ہاں، نارمل کپڑے والے، نارمل حلیے والے۔ اللہ کا کون ولی ہے سبحان اللہ ہمیں نہیں پتا، اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے۔ اور ہم چونکہ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں نا، قرآن پاک میں دو ایسی غلطیاں ہیں یا دو ایسے گناہ ہیں جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس سے اللہ جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ وہ دو کام پتہ ہے کیا ہیں؟ ایک سود کا کام کرنے والا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا۔ اب دو باتیں سمجھ لیں کہ نمبر ایک، جو سود کا کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ خدا کے واسطے کبھی زندگی میں سود کا کاروبار مت کیجیے گا۔ آپ کو لگے گا یار بزنس تو چلی اسی وجہ سے رہا ہے، ترقی ہو جائے گی، تھوڑا لون لے لوں گا تو اور ترقی ہو جائے گی، پھر اپنے امپائر کھڑا کر لوں گا۔ آپ مجھے بتائیے اللہ سے جنگ کر کے کبھی کوئی جیتا ہے؟ بڑی بڑی فیکٹریاں بکتے دیکھی ہم نے، بڑے بڑے گھر بکتے دیکھے، لوگوں کو اربوں پتی سے کلاش ہوتے دیکھا۔ وہ کیوں ہوئے؟ وہ سارا محل جو تھا نا وہ سود پر تعمیر تھا۔ تم اللہ سے جنگ کر رہے تھے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ قرآنی آیات جب سمجھ آئیں، جب حدیثیں سمجھ آئیں، جب ان کو یہ فلسفہ سمجھ آیا کہ سود کا کام نہیں کرنا، انہوں نے ڈیسیشن لیے، ان کے کئی پلاٹ بکے، ان کو بہت ساری چیزیں نیچے لانی پڑی، وہ بہت مہنگی گاڑی سے نارمل گاڑی پر آئے، لیکن سب سود کا مال واپس کر دیا، لون ایسا واپس کیا جس پہ سود دینا تھا۔ اللہ نے تھوڑے عرصے میں پھر ان کو کھڑا کر دیا، اس سے زیادہ عطا کیا، کیونکہ اب وہ حلال کا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ چلیں دنیا میں آپ برباد نہ بھی ہوئے، دنیا میں آپ کا کاروبار ڈاؤن نہ بھی ہوا، آپ سود پر چلتے رہے، مگر قیامت کے دن تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے نا۔ کیا کرو گے اس مال کا جو سود والا، جو اللہ سے جنگ کر کے حاصل کیا؟ تو پہلا یہ فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سود کا کام ہر کوئی نہیں کرتا، چند لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو توبہ کرنی ہے۔ دوسرا زیادہ ڈینجرس ہے، زیادہ سینسٹیو ہے، کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے۔ اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کے ولی سے دشمنی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے اللہ کا ولی کون ہے۔ کچھ تو چلے مشہور ہیں، مزارات ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہاں تو ان کے بارے میں تو کبھی بھی سوچنا بھی نہیں چاہیے بری بات۔ بدبخت ہے وہ لوگ جو آج بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین کے بارے میں باتیں کرتے نظر آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کا ہونا کیا ہے، ان کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیا ہے۔ تمہاری میری اوقات ہے؟ آپ ذرا ایک بات سمجھیے، کئی ملکوں میں ہوتا ہے اس ادارے کے خلاف بات نہیں کریں گے، فلاں بادشاہ کے خلاف بات نہیں کریں گے ورنہ سزا دی جائے گی۔ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یار یہ اس ملک کا قانون ہے، بات نہیں کرنی۔ جب رب قرآن میں اپنا قانون بیان فرما رہا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس سے اعلان جنگ ہے، تو پھر کیوں زبان دراز کرتے ہیں؟ مارے جائیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ سینسٹیو بات یہ ہے کہ وہ مشہور اولیاء کرام تو چند ہے نا،
مگر عوام کے اندر کون اللہ کا ولی ہے؟ ایک حدیث پاک سناتا ہوں جس کا مضمون ہے کہ کچھ پرا گندہ بال میلے کچیلے کپڑے والے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مرتبہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. وہ اللہ کے ایسے ولی ہوں گے. اچھا ان کی پھر اور وہ کہتے ہیں نا ڈیفینیشن بیان کی کہ وہ ایسے ہوں گے ان کو کوئی اپنی دعوت میں بلائے گا نہیں, نہ آئیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, یعنی کسی محفل میں نہیں ہے تو ان کی ایبسنس بھی محسوس نہیں کی جائے گی, یعنی اتنے نارمل دکھنے والے ہوں گے. مگر اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ کیا ہوگا کہ قسم اٹھا لیں رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اب بتائیں ہمارے آس پاس تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں, کیا پتہ ان میں اللہ کی بارگاہ میں کون کتنے بڑے مرتبے والا ہو, اور اگر اس کا دل ہم نے توڑ دیا, اس کو ذلیل کر دیا, اس کو بیجا ڈانٹ دیا ہیں اور وہ ناراض ہو گیا ہم سے, تو اللہ نے تو فرمایا میرا اعلان جنگ ہے. تو میں آج بہت سینسٹیو جملہ کہنے جا رہا ہوں, کبھی زندگی میں ایسا لگے نا کہ چلتی گاڑی رک گئی ہے, کاروبار بیسٹ جا رہا تھا ڈسٹرب ہو گیا ہے, صحت اچھی تھی گڑبڑ ہو گئی ہے, فیملی لائف بہت خوشگوار تھی ٹینشن میں آ گئی ہے, آپ کو لگے نا چیزیں بکھر رہی ہیں, تو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں توڑ دیا ہے, کسی کی ہائی تو نہیں لے لی ہے, کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا ہے. یاد رکھیے گا یہ تو نارمل مسلمان اگر اس پر ظلم کیا نا اور وہ مظلوم ہے تو اس کی پکار عرش تک جاتی ہے. ظالم ہمارا بگاڑ کچھ نہیں سکتا, مظلوم بعض اوقات بگاڑ ظالم کا کچھ نہیں سکتا, مگر اس کے پاس اللہ کا سہارا ہوتا ہے. وہ پنجابی کا ایک جملہ ہے نا, مضبوط آدمی سے نہ ڈرو ماڑے آدمی سے ڈرو. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. میں نے پوچھا یار یہ کمزور سے کیوں ڈریں بھائی, بندہ تو مضبوط سے ڈرتا ہے. کب مضبوط تو اپنا بدلہ خود لے لے گا, جو ماڑا ہوگا نا کمزور وہ اللہ کی بارگاہ میں جب فریاد کرے گا نا تو پھر وہاں سے سزا آئے گی, وہاں سے بدلہ آئے گا, بندہ مارا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, میرے گارڈز ہیں, یہ تو ملازم ہے میرا, جتنا بولنا ہے بول دو, نوکری چھوڑ کے کہاں جائے گا غریب آدمی, پسل دو ہیں اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. نہیں, وہ اللہ کا بندہ ہے, اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی نا تو تباہ و برباد ہو جائے گا ظالم. اپنی زندگی ایسے گزارے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم سے لوگوں کو راحت ملے, ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ ملے. اور کبھی ہم انسان ہے نا, ہو جاتا ہے آپ کو. اچھا جو سینسٹیو انسان ہوگا نا, سچا انسان ہوگا, اس کو پتہ چل جائے گا میں نے غلط کیا ہے. اس وقت غصے میں تو کر لیا مگر بعد میں اسے احساس ہو جائے گا یار میں نے اپنی بیوی کو غلط ڈانٹا, یار اس بیچاری کا قصور تھا نہیں, خواہ کہیں اپنے بچے پہ غصہ اتار دیا, کاروبار میں ڈاؤن مارکیٹ تھی, اس میں بچے کا کیا قصور تھا, خواہ کہیں میں نے اپنے ملازم کو برا بلا کہہ دیا, خواہ کہیں میں غریب آدمی جا رہا تھا ٹھیلے والا, میں نے اس سے لڑائی کر لی. ویٹر سے لڑتے ہیں آج کل تو بڑی ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں, پولیس والوں سے لوگ لڑ رہے ہیں, بیچارے پورا دن دھوپ میں کھڑے ہیں, آپ کو روک رہے ہیں, وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا سارے پولیس والے اچھے ہیں, مگر سارے غلط بھی تو نہیں ہیں. آپ کسی غریب آدمی کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے کہ تمہیں اپنی اوقات پتہ ہے. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک بھائی نے مجھے بتایا ایک واقعہ کہ ایک دفتر کے باہر ایک بندے نے, بلکہ ہاسپٹل کے باہر, اس نے گاڑی روکی تو گارڈ آیا بیچارہ, اور کہتا ہے صاحب یہ ہاسپٹل ہے, یہاں پارکنگ نہ کریں, یہاں ایمبولینس آتی ہے. اس بندے نے باہر نکل کر جو گالیاں دی اس گارڈ کو, اور کہتا ہے تمہاری پورے مہینے کی جتنی تنخواہ ہے نا, ایک دن کا میرا کھانا ہے اتنا. یار یہ اتنا تکبر ہے لوگوں میں. وہ بندہ جو بیچارہ دیکھ رہا کہہ رہا میری طبیعت خراب ہو گئی. میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کو جواب کیا دے گا, اس قدر ذلیل کر رہا ہے اس بیچارے غریب آدمی کو. مجھے بتاؤ اس گارڈ کی کیفیت کیا بنی ہوگی, کیا اس نے دعائیں دی ہوگی اس کو؟ ٹھیک ہے وہ نوکری والا آدمی تھا, بیچارہ کچھ نہیں کر سکا. اچھا کبھی غصے میں آ کے گارڈ ہاتھ اٹھا لے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے ملازم نے کیا کیا. بھائی وہ بھی انسان ہے. ہمیں یہ جملے کہتے ہوئے زبان لٹک نہیں جاتی یار, کہ کسی غریب آدمی کو میں یہ کہوں کہ تیری اوقات یہ ہے, میری اوقات کیا ہے, مجھے بھی رب نے دیا ہے, میں بھی فقیر ہو سکتا تھا. یہ جتنے لوگ گاڑی میں گھومتے, سوچئے کبھی کہ ہم جب گاڑی سگنل پہ کھڑی کرتے ہیں, ایک چھوٹا بچہ آ کر ہماری گاڑی کو صاف کرتا ہے, بیچارہ پیسے مانگتا ہے, کبھی سوچا کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا. میں نے ایسا کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے گاڑی والا بنا دیا؟ میں نے ایسے کیا کمال کیا کہ اللہ نے مجھے اتنے اچھے گھر دے دیے اور لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں؟ یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے. خدا کی قسم ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے غریب ہیں اور اللہ نے ہمیں نواز دیا. جب رب نوازے نا تو بندہ جھکتا ہے, بندہ شکر گزار ہوتا ہے, عاجزی اختیار کرتا ہے. یہ تکبر آ جاتا ہے. کتنا دل توڑتے ہیں لوگ غریبوں کا, سوچتے نہیں ہیں.
کبھی زندگی میں یہ کام مت کیجئے گا، برباد ہو جائیں گے. کسی غریب کی ہائی لگ گئی نا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. اور پھر جو دوسری بات میں نے کہہ دی کہ اولیاء کرام سے دشمنی ہو گئی تو پھر تو مارے گئے نا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میرا اعلان جنگ ہے، اور اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. تو بیسٹ فارمولا یہی ہے کہ سب کے ساتھ نرم رہیں، سب کے ساتھ مسکرا کر رہیں. کوئی کہہ بھی دے بات تو درگزر کی کوشش کریں. یہ جو عادت بن گئی ہے نا ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے. کوئی ایک گالی دے تو میں 7 گالیاں دوں، بتاؤں گا میں کون ہوں. وہ واقعی بتا دیتے ہیں وہ کون ہے. بندہ کہتا ہے نا میں بتاتا ہوں اب میں کون ہوں، واقعی وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اندر سے وہ ہیں کون. اب نکلا اندر والا آدمی باہر. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا، جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جناب شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب کوئی بدماش آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی ہیں، گالیاں کھا کر بھی صبر کیا ہے. ہم گالی سنتے تو گالی دے دیتے ہیں، کوئی برا کہے تو ہم اس کو 10 گنا برا کہتے ہیں. تو پھر صبر کدھر گیا؟ پھر معافی کدھر گئی؟ پھر درگزر کدھر گیا؟ اخلاق کدھر گیا؟ آخری بات سن لیں، آپ کے اور میرے اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب شروع ہوتا ہے کہ جب مجھے کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے. مجھے کوئی مسکرا کر ملے، میں بھی مسکرا کر ملا. مجھے کوئی تحفہ دے تو میں نے اسے تحفہ دیا. کوئی پھول دے تو میں پھول دوں. یہ تو کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، نارمل. مزہ یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، پھر بھی برداشت کر رہا ہوں. اخلاق تو یہیں سے شروع ہوا نا، یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں. وہ حدیث پاک بھول گئے آپ؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کو قیامت کے دن حساب میں آسانی فرمائے اور اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے. وہ 3 کام کر لے: جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس اخلاق پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ ہمیں مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے. آمین. تو دوستو آپ نے سنا، سود لینے والے، سود دینے والے اور اللہ کے پیاروں کی بے ادبی، بے حرمتی اور ان کے گستاخی کرنے والا، یہ 2 بندے، یہ 2 شخص، یہ 2 مجرم ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ مومن اپنی خواب و خیال میں بھی سوچ نہیں سکتا کہ میں اللہ سے لڑائی مول لوں، اللہ سے جنگ کروں، کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت و طاقت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آئے. تو دوستو پھر ہم سود کیوں لیتے ہیں؟ سودی کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم اللہ کے پیاروں کی بے ادبی، بے حرمتی، ان کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں؟ دوستو غور کیجئے، سوچئے ٹھنڈا دماغ سے، اور ان گناہوں میں اگر آپ بھی مبتلا ہیں تو ان گناہوں سے باہر آنے کی بھرپور کوشش کیجئے اور اللہ سے توفیق کی دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گناہوں کی نحوست سے آپ کی حفاظت فرمائے. تو دوستو یہ بیان، یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.